رسوا نہیں ہوتا. لیکن استخارے کا مطلب کیا ہے خوب سمجھ لیں, بار بار یہ بتاتا ہوں پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا. استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی رشتہ سمجھ میں آ گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سمجھ میں آ جائے تو ہاں کرو, خامخواہ میں نہ کرو, بلا وجہ کے نخرے نہ کیا کرو. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, کوئی ایسا نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دیا کرو, نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ استخارہ نکال کے دیکھو پازیٹیو آ رہا ہے تو ہاں کرو, نیگیٹو آ رہا ہے تو نہ کرو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں ہاں تو کرنی ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو. اور پھر استخارہ بھی کر لیں, استخارے کی برکت سے یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. لیکن استخارے میں کیا کرنا ہے, 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگنے کہ اللہ ہمیں تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس دعا کے الفاظ ہیں کہ اگر تیرے علم میں یہ بہتر نہیں ہے تو یہ ہٹا دے یہاں سے. تو اگر اللہ کے علم میں بہتر نہیں ہوگا تو استخارہ کی برکت سے اللہ وہاں معاملہ توڑوا دیں گے. لیکن زیادہ تر استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جس میں انسان بہت زیادہ کنفیوژن میں ہوتا ہے. تو اس کنفیوژن میں اصل موقع ہے استخارہ. تو اس کنفیوژن میں بھی آپ مشورہ لینے کے بعد ایک رائے قائم کریں جس طرف ایک رجحان آپ کو خود ہی پیدا کرنا پڑے گا. لیکن ساتھ ساتھ آپ استخارہ بھی کر لیں کہ اللہ تیرے علم میں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہاں پھیر دے, بہتر نہیں ہے تو میرا دماغ یہاں سے ہٹا دے. تو اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ نے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر ایک فیصلہ کیا ہوگا. تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ استخارے کی برکت سے اگر آپ کا وہ فیصلہ بالفرض غلط ہے تو کوئی ایسی بات اللہ پیدا کر دے گا کہ آپ وہاں نہیں کریں گے معاملہ. اور اگر وہ کام آپ کے لیے ٹھیک ہوگا تو اللہ کچھ نہ کچھ ایسے معاملات پیدا کر دے گا آپ کی دعا قبول کر کے کہ آپ نہیں بھی چاہ رہے ہوں گے تو وہاں ہو جائے گا. کرنا بہرحال وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے. اس میں اشارے وشارے نہ خواب میں ملیں گے آپ کو, نہ جاگتی حالت میں کوئی نیگیٹو پازیٹیو یا کچھ یہ سب چیزوں میں نہیں پڑے آپ, یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ پازیٹیو نیگیٹو نظر بھی آ گیا تو یہ شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں. اللہ کی طرف سے کوئی استخارے کے بعد سگنل ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو استخارہ خود کریں, کسی اور سے کروائیں گے تو کیا کرے گا وہ بیچارہ, وہ آپ کو کوئی یہ تھوڑی بتائے گا کہ ہاں آیا ہے یا نہ آیا ہے. اگر وہ بتا رہا ہے کہ استخارے میں ہاں ہے تو وہ پھینک رہا ہے وہ لمبی, اس کی بات نہ سنیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو خود ہی کریں زیادہ بہتر ہے. کوئی اور کر لے تو وہ کوئی اور آپ کے لیے یوں دعا کرے گا اللہ اس کے دماغ کو ایک طرف لے جا, جہاں یہ بہتر ہو وہاں مقدر کر دے. وہ بھی تو یہی کرے گا نا, تو آپ کر لیں یہ کام. لیکن لوگ یہ دوسرے سے کرواتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا نکال کے دے سکتا ہے کچھ اشارہ, تو استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ خوب سمجھ لیں. استخارے کا طریقہ کیا ہے, استخارہ کیسے کرنا چاہیے, اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں. یہ وہی ہے جو میں نے بھی بتایا ہے. یہ سوال اسی سوال کے ساتھ جوڑ لیں آپ, اسی جواب کے ساتھ. 2 رکعت پڑھنی ہے, وہ حدیث میں جو دعا آئی ہے بہشتی زیور میں وہ دعا لکھی ہوئی ہے حدیث کے حوالے کے ساتھ. تسہیل بہشتی زیور جامع رشید والے چھاپتے ہیں, وہ کتاب ضرور گھر میں رکھیں. نہیں تو آج کل نیٹ پہ سرچ کر لیں, اس پہ بھی آ جاتی. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تعلم ولا اعلم وتقدر ولا اقدر انت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ الفاظ ہیں استخارے کے, یہ یاد کر لیں, دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. استخارہ کے خلاف عمل کرنا. استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے, اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں. شیخ عبد الرحمن صاحب, جناب شیخ عبد الرحمن صاحب, استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. اصل میں استخارے کا جو کانسیپٹ ہے نا شریعت میں, قرآن و سنت میں, وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب 2 رکعت پڑھیں گے, استخارے کی دعا مانگیں گے, اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی, تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کے خلاف گئے تو استخارے کے گویا خلاف چلے گئے. تو ایسا نہیں ہوتا. قرآن و سنت میں حدیث میں جو استخارہ ہے وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ استخارے کی مخصوص دعا مانگیں, اور کرنا وہی ہے جو آپ کے سمجھ میں آئے. تو استخارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی, کوئی رہنمائی نہیں ملتی. استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے. لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی اور بہت تاکید کے ساتھ بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے. تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے. تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا. لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے, مشورہ بھی لیں لوگوں سے, اس کے بعد ایک رائے قائم کریں.
تو وہ رائے پر عمل کریں آپ. تو اس میں استخارہ کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، حمایت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ استخارہ کوئی بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے. تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ. تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں. ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کر اس کے خلاف رہے ہیں تو یہ تو ویسے ہی بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے. تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو استخارہ کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا، دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نا. یہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے. 4 رکعت سنت میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. ایک شخص نے عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا، تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ محمد عمیر لاہور سے. دیکھیں جو عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان میں 4 کی نیت کریں 2 کی نیت کریں برابر ہے. اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں. 2 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں. 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو درود شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور تیسری میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں ثنا بھی نہ پڑھیں. ہر طرح سے جائز ہے. تو اس لیے اگر ظہر یا عصر سے پہلے 4 سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی. بقیہ 2 رکعتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ظہر سے پہلے کی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ 4 رکعت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی. تو وجہ اس کی ہے کہ یہ 4 رکعت ہی پوری منعقد ہوتی ہیں، اس میں آپ کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ 4 کی نیت ہے تو 4 سنتیں پوری 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو. اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراً کھڑے ہوں گے، بقیہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے. اسی طرح یہ جو سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے کی جو 4 ہیں ان میں اتحیات کے بعد آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا آپ کے اوپر، اور تیسری رکعت میں بھی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے اس میں، بلکہ ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے.